طاقت کا توازن جو ہے ظاہر ہے وہ تبدیل کیا پاکستان نے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں بھارت نے جو حرکت کی، سیز فائر ہوا، اس کے بعد اب سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ سر سفارتی کوششیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں وزیر خارجہ صاحب گئے چین میں، ملاقات ہوئی وہاں پہ ان کی افغان وزیر خارجہ سے، اور اس کے بعد آج بڑا ایک اہم ایک بیان سامنے آیا ہے جو طالبان کمانڈر ہیں سعید اللہ سعید، اگر اجازت دیں سر وہ ملا ہیبت اللہ ہیں، ہاں جی جو امیر ہیں افغانستان کے، جی ہاں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص جا کر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، جو ایسا کرے گا وہ نافرمان ہوگا، اور انہوں نے سختی سے یا کہ فتویٰ دیا ہے یا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اس کے نتائج انشاءاللہ اچھے برآمد ہوں گے، اور یہ بھی 10 مئی کا دن ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو طاقت کا توازن قائم ہوا ہے اس خطے میں، اور پاکستان نے جس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، اس کے یہ نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کو، اپنے صدر مملکت جو ہیں آصف علی زرداری کو، اپنے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اپنے جو چیف آف ایئر سٹاف ہیں ہمارے جناب سدھو صاحب کو، سب بابر سدھو کو، اور نیول چیف آف نیول سٹاف جو ہیں سب کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ مجاہدوں کو، سپاہیوں کو، غازیوں کو، شہیدوں کو، میڈیا والوں کو، قوم کے لوگوں کو، سارے پارٹی کے لوگوں کو، مسلم لیگ والوں کو، تحریک انصاف والوں کو، سب نے مل کر یہ کارنامہ کیا ہے، اور انڈیا کو چھوٹا کر دیا ہے اور پیچھے دھکیل دیا ہے۔ لیکن سر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے نریندر مودی سر، کبھی وہ گولی مارنے کی بات کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے جی سنتاس معاہدہ جو ہے وہ تو غلطی تھی، وہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی، لیکن غلطی جو بھی ہوئی، معاہدہ ہو گیا، آپ پیچھے ہٹنے نہیں دیں گے ہم اس سے۔ اور کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں روٹی کھاؤ وگرنہ گولی تو میرے پاس ہے، تو گولی چلا کے بھی دیکھ لیں اور کس کے مقدر میں لکھی ہے۔ فی الحال تو گولیاں ہی دیتے ہیں سر، وہ ہر بات پہ گولی دیتے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ مگر آج جو اعلان ہے یہ بھی خوشی کی بات ہے، یوم تکبیر کے موقع پر جو افغان طالبان کا اعلان ہے اس نے بھی ایک خوشی کی لہر دوہرا دی ہے، اور ایک نئی توانائی بھر دی ہے ہمارے اندر۔ ٹھیک ہے، اچھا تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آنے والے دنوں میں وہ جو پاکستان کی شکایت تھی کہ جی دراندازی ہوتی ہے وہاں سے، وہ سب اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پاکستان، ترکیہ، آذربائیجان اس وقت جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اس وقت لاچین میں، جو کہ ظاہر آذربائیجان میں 6 فریقی وہاں پر اجلاس ہوا۔ ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا ترکیہ، ایران کے بعد آذربائیجان، وہاں پر ایران میں سر سید علی خامنائی صاحب سے ملاقات ہونا شہباز شریف صاحب کی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ فیلڈ مارشل ساتھ ہیں۔ شامل صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے دفاعی تعاون کے سلسلے میں، کوئی خطے میں کوئی ایک نیا اتحاد جو ہے وہ نیٹو طرز کا بن سکتا ہے؟ وہ نیا اتحاد جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہم یعنی کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، ترکیہ کے ساتھ کوئی ہمارا دفاعی معاہدہ نہیں ہے، لیکن ترکیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ترکیہ کے ڈرونز، اس کی ٹیکنالوجی انہوں نے ہمارے اوپر فدا کر دی، اور ترکیہ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ترکیہ پر غصہ اتارا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آذربائیجان جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے سے گونج رہا ہے۔ جب اس کو مشکل تھی آذربائیجان کو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آج آذربائیجان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، $2 ارب جو ہے انویسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے پاکستان میں اس سال میں۔ اس طرح ایران جو ہے، دیکھیے ایران کے جو خامنائی ہیں آیت اللہ، اب ان کے خدمت میں شہباز شریف پہنچے ہیں، پاؤں سے جوتے اتارے ہیں، مؤدب ہو کے بیٹھے ہیں، عزت کریں، عزت کرائیں، اور ایک دفعہ یکجہتی کا پیغام دیا ہے، کیونکہ یکجہتی کا پیغام بہت ضروری ہے۔ پاکستان جو ہے اس خطے میں دوستی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، بھائی چارہ چاہتا ہے، تو ہمارے جو دوست مخلص ہیں، آزمائے ہوئے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات مضبوط کریں گے اور مضبوط ہوں گے۔ اور جو انڈیا ہے اس کو بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ وہ بھی دیوار کا لکھا پڑھ لے، امن کے قیام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ایک میز پر بیٹھ جائے، مسائل حل کرے، اس کا بھلا بھی اس میں ہے، وگرنہ وہ خود اپنے آپ کو خطروں سے دوچار کرے گا۔ اور اس وقت
पूरी दुनिया जो है उसको निक्कू बना हुआ है इंडिया, और लोग थू थू कर रहे हैं उनके झूठ बोलने पर, उनके गलत बयानियों पर, उनके झूठे दावों पर, और उनकी बदजुबानी पर, और उनकी क्या क्या बातें हैं जो इंडिया बिल्कुल तश तश बाम हो गई, हर कलई खुल गई है उनकी कलई। तो इंडिया अपने आप को संभाल ले और इस खित्ते में अमन का पैगाम्बर बन जाए, और वगरना हम तो यहाँ मौजूद हैं, हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, अल्लाह की करम से चीन की और हमारी दोस्ती जो है उसने दुनिया भर को बता दिया है कि चीन कहाँ खड़ा है। आज तो अमेरिका जो है वो भी जो भारत की पुष्टपनाही करने से इनकारी है। तो ये जो 10 मई है उसके असरात मुरतब हुए हैं, और इन असरात को हमें समेटना है और आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह हम बढ़ रहे हैं,